السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے ہیں، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ سیدہ ماریہ کے نام۔ دوستو، ہم کافی عرصے سے لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ضعیف روایات بلکہ گستاخانہ روایات ہیں، آپ واپس کتاب اللہ کی طرف لوٹیں، کیونکہ یہ جو وائرس ہے نا روایت پرستی کا، یہ بچپن سے ذہنوں میں ہے، تو اس کو ابھی اتنی جلدی ہٹانا اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن اللہ کا نام لے کے ہم لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اللہ فتح یاب کرے گا۔ دوستو، آج کی جو نشست ہے اس کے اندر ہم ایک روایت پہ بات کریں گے جو صحیح مسلم میں ہے۔ روایت کا نمبر ہے 7023، آپ کی اسکرین پہ روایت نمبر آ رہا ہے۔ دوستو، اس روایت کے مطابق نبی علیہ السلام نے اپنے بچے یعنی ابراہیم رضی اللہ عنہ، اپنے بچے کی جو ماں ہے، جو نبی کی لونڈی تھی، سیدہ ماریہ رضی اللہ عنہا، ان کے کردار پہ شک کیا، ان کے کریکٹر پہ شک کیا اس روایت کے مطابق۔ اور پھر آپ نے نہ صرف شک کیا بلکہ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ انہیں حکم دیا کہ جاؤ، جس بندے کے ساتھ سیدہ ماریہ کا نام لیا جا رہا تھا نا، آپ نے کہا کہ جاؤ اس کو قتل کر دو۔ حضرت علی جب ادھر گئے تو دیکھا کہ وہ بندہ کسی ایک چھوٹے سے کنویں میں نہا رہا تھا، جس میں پانی کی مقدار تھوڑی کم تھی، ٹھنڈے پانی سے نہا رہا تھا۔ تو آپ نے اس کو ہاتھ پکڑ کے باہر نکالا۔ تو جب حضرت علی نے اس کو باہر نکالا تو دیکھا کہ اس کی شرمگاہ تو ہے ہی نہیں، اس کا جو مردانہ سسٹم ہے وہ تو ہے ہی نہیں۔ پھر آپ نے اس کو قتل نہیں کیا۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی گستاخی ہے نبی علیہ السلام کے حق میں۔ اس روایت سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام بغیر سوچے بغیر تحقیق کے کسی کو بھی سنی سنائی بات پہ یقین کر کے کسی کو بھی جان لینے کی کوشش کرتے تھے، آرڈر کر دیتے تھے کہ فلاں کو مار دو۔ یہ تو روایت کے مطابق یہ تو پھر بلا ہو حضرت علی کا۔ آپ مانتے ہیں نا یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ساری حدیثیں صحیح ہے، تو یہ تو صحیح مسلم میں آپ کو تو ماننا پڑے گا روایت صحیح ہے نا۔ یہ تو بلا ہو پھر ان کا حضرت علی کا، انہوں نے دیکھ لیا کہ اس کا تو سسٹم ہی نہیں ہے۔ اگر نہ دیکھتے، 5 منٹ کے لیے سوچیں، آپ کی نظر نہ پڑتی، پھر آپ مار دیتے نا اسے، وہ معصوم بیچارہ ہے نا، اس کی فرشتوں کو بھی خبر نہیں، پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، اس کو مار دیا جاتا، تو یہ خون پھر کس کے گلے جاتا تھا؟ اس خون کا ذمہ دار کون ہوتا؟ مجھے بتائیں۔ یہ وہ روایات ہیں جو میرے پیارے نبی علیہ السلام کے خلاف گڑی جاتی ہیں۔ یہ گڑا ہوا واقعہ ہے، جس نے بھی گڑا یہ واقعہ، اس کی سند دیکھیں آپ۔ حماد بن سلمہ عن ثابت عن انس، یہ اس کی سند ہے۔ حماد بن سلمہ جو راوی ہے تو ثقہ محدثین کے نزدیک، لیکن کثیر الخطا راوی اور صاحب اوہام راوی ہے، یعنی بہت زیادہ وہمی نہیں ہے، نہ صرف بہت زیادہ وہمی ہے بلکہ بہت زیادہ خطائیں کرنے والا راوی ہے۔ کون؟ یہ حماد بن سلمہ۔ اب اس راوی کی اس روایت کو لے کے نبی علیہ السلام کی شان پہ اٹیک کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور ماریہ رضی اللہ عنہا، ان کو کسی شخص کے ساتھ جوڑنا، کسی غلام کے ساتھ جوڑنا کہ خدا نخواستہ ان کا کہیں کوئی چکر چل رہا تھا۔ اور یہ جتنے بھی بڑے علماء ہیں، یہ مفتی تقی عثمانی، وہ منیب الرحمان، وہ انجینئر مرزا، وہ طارق مسعود، یہ لوگ ان روایات کو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ اس طرح کے واقع ہوا تھا۔ آپ پوچھیں، آپ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے سامنے؟ چونکہ یہ صحیح مسلم میں، وہ صحیح ان کا اعتقاد ہے کہ صحیح مسلم کی ساری حدیثیں صحیح ہے، اس گندگی کو اس لیے یہ لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ دوستو، دوسری سند آپ کی خدمت میں، یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، زہری عن عروہ عن عائشہ،
اس کے اندر یہ روایت بھی ضعیف ہے، سندن زہری مدلس ہے۔ تیسری روایت ہے وہ اسکرین پہ آ رہی ہے آپ کی، محمد بن اسحاق عن ابراہیم بن محمد بن علی بن ابی طالب عن ابیہ عن جدہ، یہ روایت بھی ضعیف ہے، ابن اسحاق مدلس ہے۔ دوستو جنہوں نے روایات گڑھی نا سیدہ ماریہ کے خلاف، ہے نا، وہ یہاں تک نہیں رکے، انہوں نے اس سے بھی بڑھ کے بات کی ہے۔ مسند بزار آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے روایت 5692۔ اس روایت کے مطابق جب نبی علیہ السلام کے بیٹے پیدا ہوئے نا ابراہیم سیدہ ماریہ سے، ایک بات یاد رکھیے گا، جو لونڈی ہوتی ہے نا لونڈی، اس کا جو حکم ہے قرآن کے مطابق تو صرف نبی کی بیویاں امہات المؤمنین ہیں، ہے نا، لیکن اس کا حکم بھی جو لونڈی ہے نبی کی لونڈی، اس کا حکم بھی ماں جیسا ہی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جو امہات المؤمنین ہیں جن کے ساتھ نبی علیہ السلام نے تنہائی کی ہے، جس طرح ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ خلوت کرتا ہے نا، ہم بستر ہوتا ہے، اکیلے ہوتا ہے کمرے میں، ہے نا، اسی طرح نبی علیہ السلام نے اپنی اس لونڈی کے ساتھ تنہائی کی ہے، خلوت کی ہے، جس طرح بیوی کے ساتھ کرتے ہیں، مطلب بیوی والے معاملات کیے ہیں، تو ان کا سٹیٹس بھی وہی ہوگا۔ تو اللہ نے ان کو ایک بیٹا دیا ابراہیم، نبی کی لونڈی کا نام تھا ماریہ، نبی علیہ السلام کا اس ماریہ سے ایک بیٹا ہوا ابراہیم، وہ بچپن میں ہی فوت ہو گیا، روایت میں 1 سال یا 1.5 سال کی عمر آتی ہے یا 1.25 سال کی آتی ہے۔ تو دوستو مسند بزار کی اس روایت کے مطابق جب ابراہیم پیدا ہوئے نا تو نبی کے دل میں شک آیا، آپ سمجھ رہے ہیں نا، نبی کا بیٹا ہوا ہے، نبی کے دل میں شک آ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ میرا بیٹا ہے کہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، روایت کے الفاظ ہیں، انہوں نے نبی کو کہا السلام علیکہ یا ابا ابراہیم، اے ابراہیم کے والد آپ پہ سلام ہے، مطلب یہ بتائیں کہ یہ آپ کا ہے، بتائیں۔ نبی اپنی اولاد پہ شک کر سکتے ہیں کہ میری ہے کہ نہیں، یا اپنی کنیز پہ، اپنی لونڈی پہ شک کر سکتے ہیں کہ اس کا کسی کے ساتھ چکر چل رہا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت آپ کو یہ سکھا رہی ہے۔ اب کوئی شخص کہ یہ ابن لہیہ، اس روایت میں ابن لہیہ جو راوی ہے نا، اس کو بعض لوگوں نے ضعیف کہا ہے، اور بعض لوگ اس کو ثقہ کہتے ہیں، جس طرح المانی اور دوسرے تیسرے متاخرین متقدمین میں سے بھی بعض اس کی روایت کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن میجورٹی نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ لیکن یہ لوگ اس روایت کو مانتے ہیں، جو صحیح مسلم کی روایت کو مانتے ہیں وہ اس کو بھی مانتے ہیں، کیونکہ یہ اس روایت کو تقویت دے رہی ہے، جو صحیح مسلم کی روایت ہے 7023۔ دوستو یہ وہ گندگی ہے جس کے خلاف ہم لوگ لڑ رہے ہیں۔ یورپ والے کارٹون بناتے ہیں، فلانا گستاخی کر رہا ہے نا، یہ مواد کہاں سے اٹھاتے ہیں؟ یہ بخاری سے، یہ مسلم سے اٹھاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے یہ اپنا یہ چینل بنایا ہے، اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ ان تمام روایات کا ہم اسی طرح آپریشن کریں گے، لوگوں کو سامنے حق واضح کریں گے۔ یہ گڑھے ہوئے واقعات ہیں، گڑھے ہوئے اسلام دشمنوں کے، جن کو راویوں نے کسی سے سنا اور نقل کر دیا آگے۔ نعوذ باللہ کہ نبی اپنی اولاد کے بارے میں شک کرے، یا اپنی جو لونڈی ہے، جو نبی کی عزت ہے نا، جس طرح بیوی ہے، نبی اس پہ شک کرے کہ یہ کسی اور کے ساتھ نا اس کے کچھ معاملات ہیں۔ یہ گھٹیا روایات ہیں، جسے یہ بڑے بڑے نام جنہیں آپ لوگ یوٹیوب پہ بڑے شوق سے سنتے ہیں، یہ تمام گندگی کو یہ بڑے بڑے نام لوگ قبول کرتے ہیں، اور باقاعدہ اپنی مجلس میں لوگوں کو سناتے ہیں، انہیں برین واش کیا جاتا ہے، یہ چیزیں سنا کے نارملائز کیا جاتا ہے ان چیزوں کو۔ لیکن ہم لوگ کتاب اللہ کے مطابق چلیں گے۔ میری نبی کی شان کے خلاف کوئی بھی روایت ہوگی، اسی طرح اس کا آپریشن کیا جائے گا۔ ان گڑھے ہوئے واقعات کو ذہن سے نکالیے اور کتاب اللہ کی طرف رجوع کیجئے، جو اصلی اسلام ہے۔ اور یہی وجہ کہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام، جیسے کہ قرآن میں شکایت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ امت نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ دوستو بہت جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے۔ قرآن زندہ باد۔